اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین دی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر 42 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام۔ بنی کا معنی ہوتا ہے بیٹے، اولاد۔ اسرائیل کا لفظی معنی ہوتا ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں جو عبداللہ کا معنی ہے وہ عبرانی میں اسرائیل کا معنی ہے۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، اسرائیل اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یعقوب علیہ السلام جو بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام جو بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ ان کی جو اولاد ہے وہ آگے یہود کہلائی، ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کبھی یا اہل الکتاب کہتا ہے، اس میں عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کو پکارا جاتا ہے، اے کتاب والو، یعنی تورات و انجیل والو۔ اور جب یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے تو اس سے مراد ہم مسلمان ہوتے ہیں، قرآن و سنت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور جب یا بنی اسرائیل کہتا ہے تو اولاد یعقوب علیہ السلام مراد ہے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا، اگر آپ اس کو غور سے آیات کی ترتیب کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ شروع میں سورہ البقرہ کے اندر، یہ مدنی سورت ہے، یہ ذہن میں رکھیے، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس کی ابتدا میں مومنین، کافرین، منافقین کی تقسیم کی گئی۔ پھر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، پوری انسانیت کو آواز دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اس کے احسانات کا ذکر کیا گیا، اس کی قدرتیں، اور اس نے اپنے بندوں کے لیے جو نعمتیں پیدا فرمائیں ان کا ذکر فرمایا۔ اب اس کے بعد خاص طور پہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد قصہ اولاد و آدم کا ذکر ہوا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، انسانیت کی ابتدا بتائی گئی کہ تمہارا اصل دشمن شیطان ہے، وہ تمہیں صراط مستقیم سے ہٹانا اور بھٹکانا چاہتا ہے۔ اب بنی اسرائیل کو پکارا جا رہا ہے، اس سے مراد خاص طور پر وہ یہود ہیں جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ یاد رکھیے کہ یہودی مذہب وہ ہے جو ایک نسلی مذہب ہے، یعنی وہ اولاد یعقوب کے اندر ہی چل رہا ہے۔ یہودیت کی تبلیغ نہیں ہے، جیسے ہم تبلیغ کرتے ہیں، عیسائی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو اپنا ہم مسلمان بناتے ہیں، وہ عیسائی بناتے ہیں۔ یہودی ایسی تبلیغ نہیں کرتے۔ یہودیت اپنے خاندان کا ایک مذہب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ڈائریکٹلی ان کو کیا اور یہ فرمایا کہ اے اولاد یعقوب، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ کون سی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے؟ وہ تمام نعمتیں جن کا ذکر آگے بڑی تفصیل سے آئے گا کہ کس طرح فرعون تم پہ ظلم ڈھاتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اور پھر تمہارے اوپر طرح طرح کے مظالم ڈھاتا تھا۔ اللہ نے تمہیں فرعون کے ظلم سے آزادی عطا فرمائی، اس فرعون کو اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ جب تم مصر سے نکلے تھے اور تمہارے لیے کوئی پڑاؤ اور مقام نہیں تھا، تو 40 سال تک صحرائے تیہ کے اندر اللہ نے تم پر بادلوں کا سایہ کیے رکھا تھا، تمہیں من و سلوہ جیسی نعمتیں عطا فرمائے رکھی تھی، تمہیں پتھروں پر ڈنڈا مار کر 12 چشمے نکال کر تمہیں پانی سے سیراب کیا جاتا رہا تھا۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، یہ کوئی تھوڑا احسان نہیں ہے کہ رب کائنات نے تمہاری خاطر پورا کا پورا نظام ہی بدل دیا۔ کس کو ملتا ہے آسمان سے کھانا؟ تمہیں ملتا رہا آسمان سے کھانا، من و سلوہ کی شکل میں۔
کس کے لیے کنویں کھودے بغیر پانی نکلتا ہے؟ تمہاری خاطر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، پتھر پہ ڈنڈا عصا مار کے چشمے جاری کر دیے۔ کوئی چھوٹا احسان ہے اللہ کا تمہارے اوپر؟ یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی۔ یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے حوالے سے، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کے اوپر بھی دلائل ہے۔ یہ بات تھوڑی سی غور و فکر والی ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا لقب ہے کہ آپ امی ہیں، آپ نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں، کوئی ایسی جماعت نہیں، کوئی ایسا طبقہ یا مدرسہ یا کوئی ادارہ نہیں جہاں پہ جا کے ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے تعلیم حاصل کی ہو، یا کوئی سفر کر کے کسی راہب سے کسی پادری سے جا کر کوئی چیزیں سیکھی ہوں آپ نے، ایسی کوئی بات بھی تاریخ کے اندر ثابت نہیں۔ اس کے باوجود آپ کا کئی ہزار سال پہلے کی تاریخ کو ایک ایک باریکی کے ساتھ من و عن بیان کرنا، یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آخر کس نے آپ کو یہ باتیں بتا دی؟ یقیناً وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آپ پر یہ کلام وحی فرمایا۔ یہ آقا کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے کہ آپ نے انبیاء سابقین اور امم سابقہ کے واقعات، حالانکہ آپ نے ہسٹری کی کوئی کتاب نہیں پڑھی، آپ کسی مدرسے میں نہیں گئے، اللہ نے کہا کہ آپ امی ہیں، جس کا ترجمہ ہوتا ہے ان پڑھ، یعنی کہ آپ نے دنیا میں سوائے اللہ کی ذات کے الرحمن و علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے خود قرآن سکھایا ہے اپنے حبیب کو، آپ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے جس نے حضور کو کچھ پڑھایا سکھایا۔ تو اس بات کی دلیل کامل ہے کہ آقا کریم اللہ کے رسول ہیں، اس لیے اللہ نے آپ پر یہ تعلیمات اتاری ہے، اور بغیر کسی کتاب کے مطالعے، کسی استاد کی سنگت کے آپ پچھلی امتوں کے سارے واقعات میں بتا رہے ہیں قرآن کے اندر۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اب بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے تم میرے وعدے پورے کرو۔ وَأَوْفُوا کا معنی ہے پورے کرو، بِعَهْدِي میرے ساتھ جو وعدے کیے پورے کرو، اوف بعہدکم میں نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا پورا کروں گا میں۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے، رب کائنات مالک ہے ساری کائنات کا، ہم اس کے بعض بندے ہیں، ہماری اوقات اور حیثیت ہی کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ برابری کی ڈیل کرے کہ تم میرا وعدہ پورا کرو میں تم سے وعدہ پورا کروں گا۔ وعدہ کون سا پورا کرو؟ جو تم نے وعدہ کیا میری اطاعت کرنے کا، یہود سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے وعدہ کیا تھا۔ آگے قرآن کہتا ہے وعدہ اس طرح لیا گیا تھا ان سے کہ طور پہاڑ کو اٹھا کر شامیانہ بنا کے ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا گیا، اور کہا گیا خذو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں ان احکامات کو پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ وعدہ کرو میرے ساتھ کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مانو گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ایک بڑی تعلیم یہ تھی کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تم نے ان پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اے یہود مدینہ، تمہارے باپ دادا نے جو وعدہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وہ وعدہ مصطفیٰ پر ایمان لانے کا پورا کرو تاکہ میں تم پر اپنی رحمت فرمانے کا وعدہ پورا کر لوں گا۔ یہ وعدہ تھا احکام الہی کا، اور ان احکامات الہیہ میں یہود مدینہ سے سب سے بڑا خطاب یہ تھا کہ آقا کریم علیہ السلام جو تشریف لائے، جن کی انتظار میں، جن کی تلاش میں تم لوگ اپنے وطن چھوڑ کر سرزمین یثرب پہ آ کے آباد ہو چکے ہو۔ آگے قرآن مجید فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس قرآن پر جو میں نے اتارا ہے اپنے نبی پاک پر، جو تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ مصدق ہے، یہ تصدیق کرتا ہے تمہاری کتابوں کی۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اے یہود مدینہ تم سب سے پہلے کافر مت بنو، تم ہی تو وہ لوگ تھے جو انتظار میں تھے، اب جب وہ تشریف لے آئے ہیں تم جاننے پہچاننے کے باوجود سب سے پہلے تم منکر ہو جاؤ گے۔ کچھ خدا کا خوف کرو اس بات سے، تم لوگ سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی سی دنیا کی حقیر قیمت کی خاطر بیچ نہ دو۔ کیا مطلب ہے بیچنے کا؟ یعنی میرے جو احکامات ہیں ایمان لانے کے، اب جب ان سے آ کے پوچھتے تھے لوگ کیا یہ ان کے اپنے یہودی، جیسے کسی عالم سے مقتدی پوچھتے ہیں ہاں جی یہ والی بات کیا ہے، تو ان کے یہودی علماء سے ان کے اپنے یہودی پوچھتے تھے کہ یہ پیغمبر مدینے میں تشریف لائے ہیں، کیا یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر ہے؟
تو آگے سے منہ بسور لیتے نہیں ہم نے بڑا پڑھا ہے، بڑا چیک کیا ہے، ان میں وہ علامتیں نہیں پائی جا رہی، جان بوجھ کے جھوٹ بول دیتے، حالانکہ ان کا دل مانتا تھا کہ یہ وہی ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور نبی کریم علیہ السلام کو آپ کی علامات سے وہ اس طرح نبی برحق کے طور پر پہچانتے تھے جیسے کوئی باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہوتا، ایسے حضور کی نبوت کو پہچاننے میں کوئی شک نہیں تھا، صرف اپنی سرداری، اپنی وڈیرہ شاہی، اپنے مفادات اور دنیا کی ان کی جو جاہ پرستی تھی اس کی وجہ سے حق اور سچائی کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت یعنی دنیا کے مفادات کے لیے بیچ مت دو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھی سے ڈرو، مجھی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ نہ کیا کرو، یعنی تھوڑا سچ تھوڑا جھوٹ ملا ملو کے بات کو بدل دینا، یہ مت کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں، ایک ہوتا ہے حق کو بالکل چھپانا، ایک ہوتا ہے حق پہ پردہ ڈال کے مکس اپ کر دینا تاکہ اگلا بندہ بات سمجھ نہ سکے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے، جاننے کے باوجود تم حق کو مت چھپاؤ اور دنیا کے مفادات کے لیے اپنی آخرت کا سودا مت کرو۔ یہ سلسلہ آگے جاری ہے، پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔